السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ سورۃ الشورى آیت نمبر 80۔ تمام تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و سازگار ہے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا اور جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں سے بنایا۔ انگنت درود و سلام ہو نام نامی اسم گرامی ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھیں آج میں آپ تمام کے سامنے ایک موضوع لے کر آئی ہوں۔ میرا جو ٹاپک ہے عیادت المریض، جو مریض یعنی بیمار پرسی کس طرح کرنی چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی زندگی میں کیا عمل تھا، بس اسی چیز کو میں لے کر آئی ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آج ہم جو کچھ سنیں انشاءاللہ آگے چل کر اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ انسان بیمار ہونے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحت دی ہے، اگر دنیا میں سب سے بڑی نعمت کوئی چیز ہے تو وہ صحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو ایک صحت دی ہے تو اسے چاہیے کہ اس کو غنیمت جانے۔ اور اب ایک اور بات یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس صحت ہے تو سب سے بہترین اور سب سے نعمت والا ساتھی وہی ہے۔ اگر انسان کی صحت ہی چلے جائے، وہ بیمار ہو جائے تو اچھے اچھے رشتے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہمارے نبی گزرے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کوئی جانتا ہے کہ ایوب علیہ السلام ایک نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، اپنی آزمائش کے لیے ان کو بیماری میں مبتلا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، اپنی آزمائش کے لیے بیماری میں مبتلا کیا تھا۔ تو اس وقت جب وہ بیمار نہیں تھے اس وقت ان کے پاس کئی بیویاں تھیں، شہرت تھی، دولت تھی، سب کچھ تھا، لیکن جب وہی وقت ان کا بیماری کا آیا، ان کی ایک بیوی کے علاوہ سب نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور ساتھ بھی چھوڑ دیا تھا۔ تو بیماری ایک ایسی چیز ہے جب تک انسان صحت مند ہے، دنیا کا شہرت، دولت، عزت، قوت، رشتہ ہر کوئی ساتھ دینے والا ہے۔ اگر وہی انسان صحت مندی سے نکل کر بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اچھے اچھے رشتے کیا ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں، اس سے دور ہونے لگتے ہیں۔ تو وہی چیز کو میں لے کر میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ دیکھیے میں سورۃ الشورى کی آیت نمبر 80 شروعات میں تلاوت کی، یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نقل کیے ہیں قرآن میں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ لیکن یہ کس نے کہا ہے، کس نے کہا ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں نقل کیا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ کون کہہ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام۔ وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی مجھے شفا دینے والا۔ کون ہے سو شفا دینے والا، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا۔ دنیا کے اندر بیمار کرنے والا، شفا دینے والا، تکلیف پہنچانے والا سب اللہ تعالیٰ۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا، انسان چاہے وہ صحت مند ہو یا بیمار ہو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حکم سے انسان کیا ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی پہنچے اور وہ شفا یاب بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو کیا ہوتا ہے، چھوٹی بیماری بہت جلد، بڑی سے بڑی بیماری میں وہ رہتا ہے لیکن بہت جلد شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی بیماری بھی کیا ہو جاتی ہے، انسان کے لیے جان لیوا بن جاتی ہے۔ یہ سب کچھ جو نظام ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اللہ چاہے تو انسان کو زندگی بھی دے سکتا یا پھر موت بھی دے سکتا، صحت بھی دے سکتا اللہ تعالیٰ اور بیماری بھی اللہ تعالیٰ ہی انسان کو دے سکتا۔ اب میں کئی دن پہلے میں وقت کے متعلق، ٹائم کی مینجمنٹ کے متعلق میں ایک بیان کری تھی، تو اس میں ایک حدیث بتائی تھی آپ سب کو۔ کیا حدیث تھی کہ مسلمان پر کتنے حقوق ہیں، آپ سے پوچھ رہی ہوں، مسلمان پر کتنے مدد، اس کا تفصیل صرف آدھا گھنٹہ نکالی تھی۔ وہ حدیث کیا تھی، مسلمان پر کتنے حقوق ہیں، 5 حقوق ہیں، ماشاءاللہ 5 حقوق ہیں۔ پہلا کون سا، سلام کا جواب دینا۔
تو 5 حقوق میں سے ایک اللہ کے نبی کیا فرما کر ہی مریض کی عیادت کرنا، مریض کی عیادت کرنا، 5 میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مریض کی عیادت کرنا۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر ہی مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اور اس میں سے ایک کون سا ہے کہ مریض کی عیادت۔ جب انسان بیمار پڑتا ہے تو اس کے پاس جانا، اس کا حال چال لینا، اسے پوچھنا، اس کی حال کو دریافت کرنا۔ اب ہمارے معاشرے کا ایک نظام کیا ہوگا، ہمیں سب پنجگانی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، ایسا ہمارا دعویٰ ہے۔ لیکن جب ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں یا پھر ہمارے خود کے رشتہ دار اپنوں میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی بیمار پڑتا ہے تو ہمیں کیا کرتے ہیں، اس کی دریافت نہیں لیتے، اس کے حال چال نہیں پوچھتے۔ ہمارے نبی کا ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا تھا کہ کسی کی آنکھ میں درد، آنکھ کا درد کیا بھی بڑی بات نہیں ہے، کسی کا سر کا درد بڑی بات نہیں ہے، لیکن چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، جا کر دیکھتے تھے، ان کا حال چال پوچھتے تھے۔ ابھی میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، اس کا مجھے جواب آپ سے چھوڑا۔ جب آپ شادیوں میں جاتی ہیں تو آپ ساتھ میں کیا لے کر جاتی ہیں، لفافے لے کر جاتی ہیں، لیکن وہی آپ ڈاکٹر کے پاس جب بیمار شفا یاب ہوتا ہے، ڈسچارج ہونے کی حالت میں، تب اس کے پاس کیا لے جاتی ہیں، پھول لانے لگ جاتی ہیں۔ اب آپ سوچ کر بتاؤ کہ جب بیمار کے پاس جانا، لفافہ لے کر جانا، اور جب شادی میں جانا پھول لے کر جانا، کہ نہیں، یہ کیا کرنا؟ بولو، میرا سوال سمجھ میں ہے آپ کو؟ کیا بولی میں ابھی؟ جب شادی میں جاتی ہوں تو ہمیں لفافے اچھے سے پیکنگ کے نام کے ساتھ لے کر جاتی ہیں، اور وہی جب بیمار کے پاس جاتی ہیں تو ہمیں پھول لے کر جاتی۔ لیکن سب سے زیادہ ضرورت کسے رہتی ہے اس وقت؟ یہ تو یہ بیمار کو اس کی ضرورت رہتی ہے، لیکن ہمیں کیا پھول تھما کو آ جاتے ہیں، ہو کی بات ختم۔ کیا ہماری سوچ ہے؟ ہمیں کیا کرنا؟ اب ایک اور بات ہمارا کیسا ہے بولو، ہمارے رشتہ دار یا اڑوس پڑوس یا محلے کے کوئی انسان جب وہ بیمار رہتی ہیں، یا پھر انسان کوئی بھی اس گھر کے اندر بیمار رہتا ہے، تو کیا کرتی ہیں، ہمیں تو ان کا حال چال نہیں جانتے، ان کی دریافت نہیں کرتے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، ان کو ہمارے سے کچھ ضرورت ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم نہ دے رہا ہے تو ہمیں ان کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، وہ چھوڑو، ہمیں خود تو نہیں کرنے چاہتے، لیکن جب سامنے سے کوئی ہمارے لیے فون آتا ہے ان کی مدد کے لیے، یا پھر ان کے خیر چھوٹی چیز ہی صحیح آتا ہے، تو ہمیں فون بھی نہیں اٹھاتے۔ کہاں ہمیں پیسے دینا پڑتا ہے، کہ کہاں ہمیں ان کی ہیلپ کرنا پڑتا ہے، کہ کھانا بنا کو دینا پڑتا ہے، ایسا سوچ کر کیا کرتی ہیں، ان کا کال بھی ریسیو نہیں کرتے۔ لیکن وہی شادیاں کے رسماں کے ریتاں کے موقع میں رہتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر اس میں کیا کرتی، حصہ لیتی، تب ہمیں رشتے نبھاتی، تب ہمیں اڑوس پڑوس کا خیال رکھتی۔ لیکن جب انسان بیمار رہتا ہے، اس کا حال چال پوچھنے کے لیے ہمیں کیا کرتی، نہیں جاتی۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب انسان، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا نہیں، جلیل القدر صحابی حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی، ابو داؤد کی روایت ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتی کہ آپ بیمار کی عیادت کرو، بیمار کی عیادت کرو، اور کیا، 2 چیزیں فرماتی، ایک بیمار کی عیادت کرو اور دوسرا قبرستان کا چکر لگاؤ۔ اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کو آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے۔ جب انسان صحت مند رہتا ہے، آپ ایک مرتبہ اگر آپ اپنے آپ کو، اگر ہم زیادہ خوشحال ہیں، صحت مند ہے، صبح جب رات کو جب سو کر صبح جب ہمیں اٹھتی، ہمیں کسی چیز کی بیماری نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے آنکھ میں، جسم میں تک ہمیں درد نہیں ہے، تو ہمیں سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں۔ ہمارے پاس دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، یا پھر کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے امپورٹنس نہیں ہے، ہماری جو صحت ہے وہی ہمارے لیے امپورٹنس ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتی، آپ بیمار کی عیادت کرو اور قبرستان کا زیارت کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے۔ یہ 2 چیزوں سے انسان ساری زندگی کتنا بھی تکبر کر لے، یا پھر کچھ بھی اپنے آپ میں رہے، جوانی کا رہو یا پھر پیسے کا وقت گھمنڈ رہو، لیکن یہ 2 چیزیں ایسے ہی جس میں انسان کیا ہوتا ہے، لوگوں کے عاجز ہو جاتا ہے۔ بیمار کسی کے سامنے جا کر کچھ نہیں کر سکتا، اور اسی طرح جو قبرستان میں جو میتیں ہیں، جو مرے ہوئے مرحوم لوگ ہیں، ان کے پاس بھی آپ جا کر ٹھہرو، ایک وقت ایسے بھی وہ بادشاہ گزر کر ہی جو جا کر انہی کے برابر ہیں۔
اس میں کیا فرما کر ہیں اللہ کے نبی کہ آپ کیا کرو، بیمار کی عیادت کرو اور قبرستان کا چکر لگاؤ تاکہ اسے آخرت کی یاد دلائی جائے۔ اسی طرح برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرما کر ہیں اللہ کے نبی کہ بیمار کی عیادت کرو، جنازے کے ساتھ چلو۔ اللہ کے نبی نصیحت کرتے سو اپنے صحابی کو کہ اگر آپ میں سے کچھ کرنا چاہتی تو آپ کیا کرو، سب سے پہلے آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ بیمار کی عیادت کرو، جنازے کے ساتھ چلو اور چھینکنے والے کے چھینک کا جواب دو۔ جب کوئی سچا انسان قسم کھاتا ہے تو اس کی تصدیق کرو۔ اب ہمیں سے ایسے بھی ہی لوگ، ہمیں معلوم کہ انہیں سچا ہے اور اس بات کی قسم کھا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں کیا کرتی، بکھر جاتی، کیوں بولے تو ہمارا لیول جا کو کیا ہو جاتا ہے، سامنے والے کے سامنے نیچا ہو جاتا ہے، ایسا سوچتی ہمیں۔ تو قسم کھانے والے کی قسم کی تصدیق کرو، اور مظلوم یعنی جو قیدی ہیں جیلوں میں، ایسا نہیں کہ آپ سب کو بھی چھڑا کر لیں، جو معصوم ہیں، جو جا کر گنہگار نہیں ہیں، ایسے مظلوموں کو کیا کرنا، آپ قید سے اگر آپ کے استطاعت اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے تو آپ ان کو نکالنا اور دعوت کا قبول کرنا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا بھی تھا کہ وہ صرف اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار ایسا نہیں دیکھتے تھے۔ ایک یہودی لڑکے کا واقعہ میں پہلے بھی بتا کر ہوں، لیکن آپ میں سے آدھے سے زیادہ کیا ہی بولو، یہاں سے سن لے کر جاتے ہیں، پھر نیکسٹ ویک میں پوچھی تو اس میں سے آدھا قصہ یاد نہیں رہتا۔ ایسا ہے آپ سب کا، دھیان سے اگر آپ سنیں تو آپ کو بات یاد رہتی ہے، اور سننے کے بعد آپ کیا کرنا، اپنے ذہن میں نہیں رکھنا، دوسروں سے بات بتانا کہ آج ہمارے ساتھ جو ہم سن کر آ کر نہیں، اس میں سے ہمیں نئی نئی چیز ہمیں یہ مل کر ہے، تو کیا ہوتا ہے اس میں آپ کا علم بھی بڑھتا ہے اور آپ کو کیا ہوتا ہے ہمیشہ یاد بھی رہتی ہے وہ بات۔ تو ایک یہودی لڑکا رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ خدمت کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا آتا انہیں بہت زیادہ بیمار ہو جاتا، اتنا زیادہ بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کا جو فوت کا وقت رہتا ہے، انتقال کا وقت رہتا ہے، اس کا قریب آ جاتا ہے، اتنا زیادہ بیمار رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑکا یہودی جو لڑکا ہے، یہودی تو آپ جانتے نہیں، یہودی تو سب کو بھی معلوم نا، تو یہودی لڑکا بیمار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتی، اس لڑکے کے پاس جاتی، بیٹھتی، اس کی عیادت کرتی اور اس کا حال چال پوچھتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتی، اسے دین کی دعوت دیتی۔ کیا کرتی، دین کی دعوت دیتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی کو خدمت بھی کرتا تھا، اگر چاہے وہ غیر مسلم ہو یا پھر یہودی ہو، آپ کی بات کو سمجھ رہی ہیں، آپ کی بات کو مان رہی ہیں، تو زیادہ ان کا یہ رہتا ہے، چانسز رہتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف آ سکتی، تو ہمیں بھی کیا کرنا، تھوڑی نہ تھوڑی کوشش ضرور کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دین کا علم کی دعوت دیتی، دین اسلام کی دعوت دیتی، دینے کے بعد وہ لڑکا کیا کرتا ہے، اس کا جو لڑکے کا والد رہتا ہے، باپ رہتا ہے، بازو میں ٹھہر کر رہتا ہے، باپ کو پلٹ کر دیکھتا ہے، حالانکہ باپ جا کو یہودی ہے، یہودی کا باپ تو یہودی سے رہتا ہے نا، تو باپ کو پلٹ کر دیکھتا، ان کے بعد کیا بولتی، تمہیں جو ہمارے نبی، جو تمہارے نبی فرمانی اس کے اوپر عمل کرو۔ جیسے ہی وہ کلمہ پڑھتا، اسلام قبول کرتا، اس کا انتقال ہو جاتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتی، میری وجہ سے ایک ایسا انسان ہے جو جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ تو اللہ کے نبی کے میں کہنے کا مطلب کیا بول رہی ہوں، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کیا کر رہی ہوں، تو ہمارے نبی ایسے نہیں تھے کہ اپنے رشتہ داروں کو صرف دیکھتے تھے، غیر مسلم ہو اگر وہ بیمار ہے تو اس کی کیا کرنا، عیادت کرنا۔ اب ہمارا دیکھ لو معاشرے کا، جب کسی بیمار کے پاس ہمیں جاتی تو ہمیں کیا توقع رکھتی، جانے کے بعد میں ہمیں جاتی، خیر خیریت پوچھتی، تو کیا ہوتا، میں جو میرے ساتھ ہو کر ہے، مطلب میں جو میں دیکھ کر ہوں وہ میں آپ کو بتا دوں، جا کر بیٹھتی ہوں، اس سے ملاقات کرتی ہوں، سب کر لیتی، آنے کے بعد ہمیں کیا توقع کرتی، گئے سب دیکھنے بیمار کو، ایک گلاس چائے بھی نہیں، ایک کپ چائے بھی دیے نہیں، ایک گلاس پانی بھی پوچھے نہیں، ان کی زندگی کا، ان کا تکلیف کا، ان کے گھر والوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتے، ہمیں جاتی کس وجہ سے، ان کی خیر خیر جا کو آنے کے بعد میں شکایت الگ بیمار کو اور اس کی فیملی کو لے کر، ایک گلاس پانی بھی پوچھنا نہیں ہوتا ان کو، ایک کپ چائے بھی نہیں پوچھ سکتے، ایسا ہمارا ذہین میں، لیکن ایسا ہمارا عمل کیسا رہنا بولو، جب ہمیں ان کے پاس جاتے ہیں، بیمار کے پاس، سب سے پہلی بات ان کے لیے دعا پڑھنا۔ کیا دعا ہے بیمار کے پاس جانے کے بعد،
کوئی بتا سکتے ہیں کیا دعا پڑھنا سو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ لا باس طہور انشاء اللہ تعالی، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے، دور کر دیے جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ ایک اور دعا کون سی ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم این یشفیک۔ چند دعائیں ایسے ہی، بیمار کے پاس جانے کے بعد ہمیں کیا کرنا؟ ان کے پاس بیٹھنا، ان کا حال چال دریافت کرنا اور ان کو تسلی دینا، اور ہو سکے تو ساتھ میں ہمیں کچھ ان کو لے کو جانا۔ ہمیں ایک تو لے کر جاتے تو نہیں، ایسا تو نہیں کہ اللہ کا، یہ حدیث کی بات ہے، لیکن انسانیت کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر ہو سکے تو ہمارے پاس کچھ ہے، ہمیں ان کی ہیلپ کر سکتی، کھانے سے، پینے سے یا پھر پیسے سے، تو ہمیں ان کی مدد ضرور کرنا بیمار کے لیے۔ ہمیں دوسرے ٹاپک لیتی ہیں، دوسرے چیزیں لیتی، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی دیکھو، یہ دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے بولو؟ اس بیمار کی عیادت کرنا، ان کے پاس جانا، ہمیں کیا سمجھتی ہیں؟ اپنا وقت ضائع کر رہے سمجھتے ہیں۔ اے کون جاتی ہیں؟ وہ ایک شادی میں اٹینڈ ہوئے گا تو نہیں اٹینڈ ہوئے گا تو ساری زندگی میری بچے کی شادی ہوئی، میری بیٹی کی شادی ہوئی، انہیں آئی نہیں، انہیں کری نہیں، یہ شکایت ساری زندگی رہتی۔ لیکن جب ایک بیمار رہتا ہے انہیں شکایت نہیں کرتا، آپ آؤ یا نہ آؤ، اگر آپ چلے جاتی ہیں تو ان کو کیا ہوتی ہے؟ دل کی تسلی ہوتی ہے۔ اور بیمار کے پاس جب جا کر بیٹھتی ہیں تو دعا پڑھنی، دعا کے بعد ان کو تسلی دینا، اس بات کی تسلی دینا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت، حالانکہ آپ جانتی ہیں وہ صحیح ہے، مطلب بیماری زیادہ ہے یا کم ہے، لیکن پھر بھی بیمار کے سامنے کیا کرنا؟ ہمیں تسلی دینا۔ کیا وجہ سے دینا؟ تاکہ انہیں اپنی زندگی میں اس چیز سے فائٹ کر کے باہر نکل سکے۔ لیکن ہمارے جو عورتیں ہی نہیں کیا کرتی بولو؟ جاتی بیمار کے سامنے اڈا ڈال کو بیٹھ جاتی، حالانکہ بیمار کے سامنے کیا کرنا؟ زیادہ وقت نہیں بیٹھنا، جو بیمار رہتا ہے اس کے سامنے زیادہ وقت، کم وقت بیٹھنا اور تسلی کی بات کرنا۔ لیکن ہمارے عورتوں کا جاتی آرام سے بیٹھ جاتی گھنٹے، اور تسلی دینے کے بجائے کیا رہتی بولو؟ ڈائلاگ سن کے، تو میں کیا بولوں، تمہاری بیماری ایسی تھی، تمہاری جیسی تھی، اب ایک عورت تھی، ایک اب ایک مرد تھا، انہیں 2 دن میں چلے گا۔ آدمی کیا کہتا بولا؟ ذرا اوپر جانے کے بجائے اور بھی انہیں ہمت کیا کرتا بولا؟ نیچے لے لیتا۔ اپنی زندگی کے جو چند پل ان کے رہتی ہیں دیکھو خواہشات کے، ہمیں اچھے ہو سکتی، ہماری طبیعت اچھی ہو سکتی، ہمیں یہ سب چیزوں سے باہر نکل کر پھر ایک زندگی کر سکتی، ایسا نہیں رہتا۔ ایسے ڈائلاگس مارتے، خاص کر عورتوں کے اندر یہ ہے، انہیں تھی، اب ایک جنی تھی ایسی تمہارے جیسی بیماری تھی، سو اندر جاتے ہی ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے پاس، وہ ہو پر رہتا نہیں رہتا وہ الگ بات ہے، لیکن ایسی اسٹوریاں سیٹنگ کر کو فٹنگ کر کو ڈال دی، بیمار کی جو حالت سدھرنے کی رہتی ہے وہ اور بھی بگڑ جاتی۔ ہمارے نبی کا عمل ایسا نہیں تھا۔ دیکھو ہمیں کیا سمجھتی ہیں؟ یہ وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے، ہمیں سمجھتی ہیں بیمار کی عیادت کرنا کا مطلب کیا؟ ہمارا وقت ہمیں ضائع کرنا۔ لیکن حدیث رسول کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہی؟ جب کوئی بندہ یا پھر بندی، جب کوئی انسان کسی کی بھی عیادت کے لیے جاتا ہے، ہمیں کیا کرتی ہیں؟ پیسوں میں کیلکولیشن۔ یہ حدیث بہت زبردست ہے، سب سے درخواست کر رہی ہوں غور سے سنو یہ حدیث، یہ سننے کے بعد میں آپ کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ بیمار کی عیادت کا اتنا زیادہ اجر بھی ہے کیا بولتے ہیں۔ دیکھو ہمیں ہر چیز میں کیلکولیشن کرتی، صحیح نا؟ پیسے آئے تو پیسوں میں کیلکولیشن ہمارا بہت زیادہ رہتا ہے، اور کسی چیز کا پروفٹ ہم نہ آنا تو اس میں بھی کیلکولیشن بہت رہتا ہے۔ لیکن آپ کے لیے جب آپ، اللہ کے نبی کیا فرما رہی ہیں؟ جب کوئی بندہ یا بندی یا پھر کوئی انسان کسی کی عیادت، اس میں یہ نہیں بتا رہی ہیں آپ مسلمان کو جانا، ہندو کو جانا، غیر مسلم کو جانا، یہودی کو جانا، کسی کے لیے بھی عیادت کو آپ چاہتی، تو جب صبح آپ جا رہی ہیں تو شام تک 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے۔ اور جب آپ شام کو جا رہی ہیں تو صبح تک آپ جا رہی ہیں کتنے وقت؟ 10 یا 15 منٹ کے لیے، لیکن جب شام کو آپ جا رہی ہیں تو صبح تک 70,000 فرشتے۔ اتنی بڑی، اتنی بہترین حدیث ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی کیا فرماتی ہیں؟ انہیں کیا ہے؟ جنت کی قیریوں میں سے ایک قیری چنتا رہتا ہے جب تک انہیں عیادت مریض میں رہتا ہے، یعنی باغات میں رہتا ہے۔ ہر چیز میں ہم نے ایڈوانٹیج ہونا، لیکن جو اللہ کے نبی بتا کر گئی اس میں ہم نے ایڈوانٹیج نہ کو کہ وقت ضائع ہو رہا ہے ہمارا، ایسا ہمیں سوچتی۔ اور آگے اب ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی مسلمان وضو کر کر اللہ کی رضامندی کے لیے جب کوئی مسلمان کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو فرشتے کیا بولتی ہیں اس کے لیے؟
کہ تیرا آنا جانا مبارک ہو. فرشتے دعا دیتی تیرا آنا جانا مبارک ہو. اور کیا بولتی کہ تیرے لیے تو نے جنت میں اپنی جگہ بنا دی, تجھ پر رحمت ہو. فرشتے دعا دے دیں سو, کون بھی دوسرا نہیں. فرشتوں کی دعا آپ اچھے سے جانتی, اگر ان کی ہماری آمین کے ساتھ ان کی آمین بھی مل گئی تو وہ دعا قبول ہونے والی. تو جب کیا ہے فرشتے ہمارے لیے دعا کرنی تو ایک اتنی بہترین اور خوش نصیبی کی بات ہے ہمارے لیے کہ کسی کے انسان کی عیادت کے لیے جاتی تو فرشتے کیا کرتی, تیرے لیے رحمت ہو, تیرا آنا جانا مبارک ہو, اور تو نے جنت میں اپنے لیے جگہ بنا دی. تو نے کیا کری, اپنے لیے جنت میں جگہ بنا لی. ہمیں کسی بیمار کو دیکھنے جا رہی ہیں تو ہمیں کیا کر رہی ہیں, جنت میں ہمارے لیے جگہ بنا لی. یہ سب باتوں کا علم ہمیں ہے, کبھی ہمیں کوشش کرے یہ سب جاننے کا. بیمار کو دیکھنے چاہیں گے, نہیں تو کب کی بھی بیماری پڑے رہتے اسے کیا دیکھنا, ایسا ہمارا مائنڈ ہے. یہ بات غلط. انہوں بیمار بار بار پڑ رہی ہیں تو آپ کو اللہ کے قریب کر رہی, اس کی رضامندی کے لیے قریب کر رہی. اگر آپ بار بار جاتی ان کو دیکھتی, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے صحیح, لیکن جا کر ان کے پاس بیٹھو, ان کے لیے دعا کرو اور کیا کرو, ان کو تسلی دو. انسان کی بیماری ہونا اللہ کے اوپر ہے, سو اللہ اسے شفا دینا, بیماری دینا اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. ہمارے اوپر کیا ہے, ہمیں صرف ان کے لیے دعائیں خیر کر سکتی, ان کو تسلی دے سکتی. دیکھو یہ حدیث قدسی ہے, یعنی حدیث قدسی اسے بولتی ہیں جو اللہ تعالیٰ بھی فرما کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو فرما کریں, اسے حدیث قدسی بولتی. حدیث قدسی میں کیا ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کے قریب, جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ ٹہرے رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتی ہے ان سے, یہ واقعہ بہت اچھا ہے. دیکھو یہ حدیث جو ہے بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھتی کہ جب میں بیمار تھا, اللہ تعالیٰ کس سے پوچھ رہی, وہ بندے سے, کہ جب میں بیمار تھا تو کی میری عیادت نہیں کری, کیا وجہ تھی جو میری عیادت نہیں کرے اور میری بیماری کے لیے آپ کو مجھے نہیں پوچھا. تو وہ بندہ کہنے لگتا, اے اللہ تعالیٰ تو سارے جہاں کو پالنے والا, تو ہر چیز کا خالق و مالک ہے, تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور میں کیسے تیری عیادت کر سکتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی میں کیا بول رہی ہوں. بندہ کیا پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے, میں تیری کیسے عیادت کر سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ فلاں وقت یاد ہے تجھے, فلاں وقت میں وہ انسان بیمار تھا تو اس کے پاس جا کر میری رضا کے لیے تو اس کی عیادت نہیں کر. اللہ خود انسان سے پوچھتا ہے, سوال کرتی اللہ تعالیٰ کہ میں جب وہ بندہ بیمار تھا, جب فلاں انسان بیمار تھا تو اس وقت تمہیں کیا کرے, ان کے پاس نہ گئے, نہ ان کی عیادت کرے اور نہ ان کی خبر دریافت کرے. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتی, تمہیں جانتے تھے, تو جانتا تھا نا کہ اگر تو اس کے پاس جاتا تو اس میں میری رضامندی, میں اس بات سے راضی ہو. تو اب آپ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بار قیامت کے وقت قہر کو آپ سے سوال کرنا ایسا کہ میں بیمار تھا کیوں مجھے نہیں دیکھنے گئے گھر کو, اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا سوال اور جواب ہونا تھا کیا. تو اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا, آگے چاہے وہ آنکھ کی ہو, سر درد ہو, آپ کو جانے تکلیف ہے, دور نہیں جا سکتے, کم از کم اس کا فون میں تو حال چال لے سکتے ہیں. بیمار کے پاس جب آپ جاتی ہیں, ضروری نہیں کہ وہ ڈیڈ مطلب فائنل اسٹیج ہو انسان کا, چھوٹی بیماری بھی رہی اگر آپ جا رہی تو وہ بھی کیا ہے آپ کے لیے نفع بخش ہے. آپ کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتی, آپ کے لیے جا کر جنت کی خوشخبری مل رہی ہے وہاں پر کہ تو نے خود جنت میں جگہ بنا لی, ایسا فرشتے بول رہے. فرشتوں کی رحمت ہم پر رہتی ہے. اور ایک اور بڑی بات کیا ہے بولے تو, جب انسان بیمار کے پاس جاتا ہے, بیمار کی عیادت کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے, 70,000 سال اس کی کیا ہوتی ہے, جہنم سے دوری ہو جاتی ہے, مسافت ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے, 70,000 سال جہنم سے مسافت ہو جاتی, دوری ہو جاتی. لیکن ہمیں اس بات کا خیال کرتے نہیں اور اس بات کو ہمیں لیتے بھی نہیں. اور چند دعائیں ہیں جو ہمیں اللہ مطلب جب بیمار کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت ان کے لیے دعائیں پڑھنا, ان کی دعا کرنا. اور جب فرشتے, دیکھو بیمار کے پاس فرشتے رہتی, آپ جاتی ہیں تو آپ اپنے لیے بھی دعا کرنے کے لیے ان سے کہنا کہ آپ ہمارے لیے دعا کرو. کیوں بولے تو ان کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی. بیمار جو رہتا نا انسان, ان کی دعا بہت جلدی, ہمیں کیا بولتی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا, بیمار کے پاس بھی دعا کروا سکتے. کیوں بولے تو ان کی دعا جلدی قبول ہوتی.
اور چند دعائیں ہی آپ یہ دعا پڑھنے سے انشاءاللہ بخار جب نہ بار بار آتے رہتی ہے تو اس وقت یہ دعا پڑھے تو آپ کے لیے بخار کی دعا، اور آپ دریافت کر لیں تو مسنون دعائیں میں آپ کو ہر ایک درد کی، دکھ کی، تکلیف کی دعا آپ کو مل جاتی ہے۔ ان میں سے چند دعائیں میں آپ کے پاس لے کر آ کر ہوں۔ بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یہ کیا ہے؟ یہ دیکھو بخار کی دعا۔ جب آپ کو بخار زیادہ ہو جا رہی ہے تو یہ دعا بار بار آپ پڑھ کر دم کرو، انشاءاللہ بہت جلد کم ہوتی ہے۔ اور ایک بات کیا بولے تو یہ سب پڑھ لیتی پھر بھی کم نہیں ہو رہا ہے تو کیا بولو، یہ ہمارا تقویٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر کمپلیٹ نہیں ہے۔ آپ دعا بھی پڑھو اور دوا بھی کرو، سمجھ رہی میری بات؟ دعا بھی پڑھو اور دوا بھی کرو، لیکن سب سے پہلے ہمیں کس کی طرف رخ ہونا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ ہونا۔ جو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمارے نبی جا کر بتا کر جا کر نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ہمیں نہیں جانتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ باتھ روم میں بیٹھ کر کس طرح ہمیں بیت الخلاء میں جانے کے بعد کس طرح بیٹھ کو ٹوائلٹ کرنے کے بعد کیسے واش کر کو آنا وہ تک بتا کر دیں۔ ہمارا اسلام ایسی ایسی بات بتایا جو ہمیں دوسروں سے ملنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے بچے اور ہم سبھی ہے نا غیر مسلم معاشرے سے ہمیں وہ سب حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ ہر چیز کیا ہے اسلام میں ہے۔ جب ایک چھوٹی بات باتھ روم میں جا کر کیسے ہمیں واش کر کو آنا، کس طرح بیٹھنا اور آنے کے بعد کیسے ہمیں ہینڈ واش کرنا، یہ ہمارے نبی بتا کر نہیں۔ اور اسی طرح جو کرونا میں آیا تھا نا، کیا یہاں دن میں کتنی مرتبہ ہاتھ دھونا بولے تھے سر؟ کتنی مرتبہ؟ 4 یا 5 مرتبہ دن میں ہر بار ہاتھ دھونا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وائرس کو اٹیک نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے سے بتا کر گئے کہ دن میں آپ 5 مرتبہ وضو کرو اور نماز پڑھو، اس میں ایک تو آپ کے جو بھی نیم یہ جراثیم یہ سب کچھ ختم ہوتی۔ دوسرا ایڈوانٹیج کیا بولو اللہ کے نبی دے کر ان سے وضو کرنے سے کیا ہوتا؟ ہمارے گناہ ختم ہو جاتے۔ کیا ہوتی؟ ہمارے گناہ ختم ہو جاتی۔ ہمارے جیسے ہمیں وضو کرتے رہتی ویسے ہمارے گناہ سب کچھ صاف ہوتے جاتے، نکلتے جاتے۔ ایسا ہمارا اسلام کا ایڈوانٹیج۔ لیکن ہمیں کیا کرتی ہیں عیسائیوں سے، غیر مسلموں سے وہ سب باتیں سیکھتی ہیں جو ہمارے نبی پہلے سے بتا کر چلے گئے۔ تو دعا یہ ایسی ہے۔ اور دوسری اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر السقما، ایک دعا ہے۔ اور دوسری بسم اللہ یرقیک واللہ یشفیک من کل داء فیک من شر نفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ایسے ایسے دعائیں ہیں جو ہر تکلیف کے لیے دعا اللہ کے نبی بتا کر جاتا ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا؟ ہمیں عمل کرنا اور دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کرنا۔ اور سب سے بڑی بات کیا کرتے ہیں، جب انسان بیمار پڑتا ہے اس کی عیادت کے لیے ہمیں جانا، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ کا رشتہ دار، باہر کا، گھر کا، محلے کا، معاشرے کا، پڑوسی کا، اگر کوئی بیمار ہے تو آپ یہ نہ کو سمجھو کہ انہیں ویسا کریا ہمیں کہیں کو جانا، ہمیں کہیں کو دیکھنا، انہیں تو ہم نے ایسا کریا، انہیں تو ویسا کریا، ہرگز نہیں۔ آپ کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے پاس بتانا، آپ جو کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لکھے جاتی، فرشتے ہمارے سارے اعمال لکھتی، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے وہ کرے۔ انسان کو راضی کر کر کچھ بھی نہیں آنے کا ہے دنیا میں۔ جب تک ہمیں انسان کو راضی کرتے رہتی ہماری ساری زندگی نقصان میں رہتی۔ یہ ایک مرتبہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کرو، دیکھو آپ کو کتنا زیادہ نفع پہنچتا۔ ہمیں کیا اکثر ہمارا ذہن میں بات آتی ہے انہیں ہم نہ ایسا کری، اس سے تو ایسا ہوا۔ اللہ بیماری دینے والا، اگر انہوں کرے اس وجہ سے آپ ہو رہا تو بھی آپ کیا کرنا؟ ان کی عیادت کرنا۔ ایک مرتبہ صرف ہاسپٹل کا چکر لگا کر دیکھو، زیادہ نہیں، صرف ایک مرتبہ ساری ہاسپٹل کا چکر لگا کر دیکھو، ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پوچھنے والے کوئی نہیں، پوچھنے والے کوئی نہیں۔ ماں باپ، ایک باپ ہے غیر مسلم کا ہے، میں آنکھوں سے دیکھ کر آ کر بول رہی ہوں سب کو، ایک غیر مسلم کا باپ ہے جس کی پیٹھ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ کام کرنا بند ہوگی، تو وہ ڈاکٹرز کا آپ کیسا ہوگا بولے تو انسانی نیٹ بولٹ کا روبوٹ ہوگا، اسے نیٹ ڈال کو فٹ کر کو ہی آپریشن کیا ہوگا، انسکسیسفل ہوگا، تو اس وجہ سے اس کا ایک نیٹ لوز ہوگا۔
دوبارہ کیا کری اسے ایک اور مرتبہ آپریشن کے لیے دے کر آئی، جا کر آپریشن ہوگا لے کر آئے ڈالے، لیکن اس کے پاس اس کی بیوی کے علاوہ، بزرگ ہے 70 یا پھر 75 ایئرس کا ہے، اس کی بیوی کے علاوہ اس کے پاس کوئی نہیں دیکھنے کچھ نہیں، اس کا حال جاننے کے واسطے کہ ایک مرتبہ اگر ہمیں وہاں کا چکر لگا لے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری زندگی بھی ہمیں سجدہ کر کو اس کا شکر ادا کر کو اس کی دعائیں کر کو اس کی رضامندی میں اپنی زندگی گزارے، تبھی ہمیں کمی کیوں بنا ایسے ایسے حالات کے ایسے ایسے لوگ وہاں پر پڑی ہیں جو جا کو ایک وقت میں کیا کرتے تھے، ہمیں سب کچھ ہی ایسا سوچتے تھے، ان کو پوچھنے والا کون بھی نہیں ہے۔ بیٹا آتی ایک اور کو میں دیکھی، آیا بیٹا ٹہریا کیا کدھر ایسا پوچھ لیا، باپ کا ماں کا ذریعہ کچھ بھی نہیں کریا، ان کا حال بھی نہیں پوچھا، جسٹ فارمیلٹی کو وہ رہتا ہے نا، یہ فارمیلٹی پوری کرنا، جیسا فارم میں جا کو پورا فل کرے گا تو تبھی فارم جا کو فلپ ہوتا ہے، وہی سچ جا کو بچے بھی کیا کر رہے ہیں، ماں باپ بھی بچے کو، رشتہ داروں کو کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے نہیں، اپنی لائف میں اپنے آپ میں مگن ہی۔ میں یہ سب قصہ اس وجہ سے بتا رہی ہوں کیونکہ میرے ساتھ ایک 2 دن پہلے یہ سب کچھ گزریا، میں خود جب ہاسپٹل میں جا کر میں جب دیکھی لوگوں کو دیکھنے لگی تو آنکھوں سے آنسو آنے لگے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسا نظر آتا ہے، اگر آپ اسٹیشن کو چلے گئے تو ساری دنیا کے آدمی مسافران سے ایسا نظر آتا ہے، اگر آپ ہاسپٹل کو چلے گئے تو ایسا لگتا ہے جتنے بھی دنیا میں ہی سب بیماری تھی، اگر آپ ٹریول کی جگہ ایئرپورٹ کو چلے گئے تو سب ٹریول کرنے والے ہی ایسا لگتا ہے۔ تو اس وجہ سے کبھی کبھی ہماری زندگی میں ہمیں سبق حاصل کرنے کے لیے ایسی ایسی جگہ رخ کرنا جہاں پر ہم نہ دیکھ کر ہمارا دل نرم ہو۔ زندگی میں جینا کھانا پینا یہ مقصد نہیں ہے، اللہ کی رضا کو جاننا یہ ہمارا مقصد، نمازی بن کو پرہیزگار بن کو اور دوسروں کو دغا دینا یہ مقصد نہیں ہے، ہمیں متقی ہی ہمیں جانتی ہیں، یقیناً آپ روزہ بھی رکھو نماز بھی پڑھو ساتھ ہی ساتھ مسلمان کا حق بھی ادا کرو۔ ساری زندگی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ساری زندگی ایک انسان کیا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی اس کی زبان سے وہ انسان سامنے والا خوش نہیں رہتا، اس کے ہاتھ پر سے خوش نہیں رہتا، تو وہ سب کچھ سیونگ کس کے لیے کر رہا ہے؟ جسے وہ تکلیف دے رہا ہے۔ یقیناً انہیں جو کچھ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، لیکن وہ جو کچھ بھی ہے اس کے گناہ اس پر ڈالے جاتے ہیں، اور اس کی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ جا کر کیا ہوتی ہیں، اسے دیے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب کیا، آپ بیمار کی عیادت کرو، اور چند چیزیں ایسے بھی ہیں جو میرا کہنے کا نہیں ہے لیکن آپ خود عمل کرنے کی کوشش کرو اور دوسروں تک یہ سب باتیں پہنچانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کے گھر میں بیمار ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کامل طور سے صحت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دنیا میں ہی ایمان بالخیر پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ توحید پر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے گھروں کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے آنے جانے کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ جس طرح آج ہم یہاں پر بیٹھ کر ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک وقت میں ہمیں جنت الفردوس میں بھی ایسا مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے یا بڑے گناہ جو بھی ہم کر رہے ہیں ان گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اچھی اور نیک زندگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی والے بنائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔